نقوی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج جو یہ ملاقات ہم نے دیکھی، بلکہ ظاہر کہ کافی گھنٹوں پہلے کی ملاقات تھی نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی، اور انہوں نے ایک کمبائنڈ پریس کانفرنس ٹائپ کچھ کیا اور پھر صحافیوں نے کچھ سوال کیے. ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ 2 ریاستی حل پہ یقین رکھتے ہیں، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بات کو گھما دیا. اور پھر دوسری طرف ہم جو ڈیفنس منسٹر ہیں اسرائیل کے، ان کے بیان کو سامنے رکھے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 70% جو ہے وہ مشن کلین اپ کرنا چاہتے ہیں ود ان 60 days، یعنی ہم جو فلسطینی ہیں ان کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو مجھے بتائیں کہ کیوں گھما دیا بات کو، اس کے کسی حل پہ بات کیوں نہیں کی، اور یہ جو ٹائم فریم کے اندر وہ بات کر رہے ہیں شفٹ کرنے کا، یہ کیا تھیری کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی حکومت ہے اس کا تو رویہ شروع سے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ڈس آنریبل موٹیوز، اس کے موٹیوز ہی ڈس آنریبل ہیں. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کا کوئی حل نکلے. یہ فلسطینی ان کے لیے ایک اننیسیسری پرابلم، ایک بلا وجہ کی ایک مشکل ہے جس کا وہ کسی طرح خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ 2 اسٹیٹ سولوشن تو بہت دور کی بات ہے. 2 اسٹیٹ سولوشن کے بجائے وہ فلسطینیوں کو چین سے رہنے بھی نہیں دے رہے، اور وہ ان کو ادھر پھینک رہے ہیں ادھر پھینک رہے ہیں، جو بھی دل چاہے وہ کر رہے ہیں. بیکاز وہ بیچارے نہتے کمزور معصوم مرد عورتیں بچے، اور وہ اسرائیلی عسکری طاقت کے سامنے ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کیا کر پاتے ہیں؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ جب پہلا انتفاضہ ہوا تھا تو انہوں نے پتھر چلائے تھے، ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر ان کا کچھ بھی کہہ رہا ہو، یہ سب لوگ دے آر الٹرا رائٹسٹ. یہ بہت نسل پرست اور یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے والی قوم ہے، اپنے کو سپیریئر سمجھتے ہیں. فلسطینیوں کو سب ہیومن سمجھتے ہیں. وہ کتے بلی کا بھی زیادہ خیال کرتے ہیں یورپینز اور اسرائیلیز دین فلسطینی قوم. تو یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے. تاریخ میں اس کا ذکر جب آئے گا تو بتایا جائے گا کہ ساری دنیا چپ تھی اور فلسطینی قوم کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی تھی. ایگزیکٹلی. تو جی پلیز کمپلیٹ. اب جو میٹنگ ہو رہی ہے آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں، وہ اس میٹنگ میں یہ ہو رہا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ اپنے پلانز لے کر وہاں گیا ہوگا، اور وہ چاہتا ہے کہ امریکہ بھی اس کی حمایت کرے. اور یہ جو حمایت ہے یہ زیادتی کی حمایت، طاقت کی حمایت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک انفیئر گیم ہے، اور اس کا مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہوگا. نیتن یاہو نے اس پر سے پیس نامینیشن کر دی ہے پیس پرائز کے لیے ٹرمپ کی، وہ الگ ایک مذاق ہے. تو یہ بڑا ہی عجبی اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، بیکاز میں یہ سوال جو ہے اس سے ریلیٹڈ ایک جڑا ہوا نقوی صاحب آپ سے بھی کرنا چاہوں گی اور سید محمد علی سے بھی کرنا چاہوں گی. میں صرف ایک ڈیمو دکھانا چاہتی ہوں. یہ میرے ہاتھ میں اپنا موبائل فون پکڑا ہے، یہ گوگل میپ ہے جو کہ میرے فون میں بلڈ ان ہے. جب میں اس پہ فلسطین لکھتی ہوں اپنے موبائل فون سے، تو یہاں پر فلسطین کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک ویسٹ بینک کو وہ ریفر کر دیتا ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر میں اسی میپ پر یہاں پر اسرائیل لکھتی ہوں تو وہ فوراً سے مجھے لے کے چلا جاتا ہے اسرائیل کے اوپر. اب جسٹ امیجن کہ the world is controlled by I know whom، لیکن فلسطین کا جو ایک ڈیجیٹل میپ کے اوپر سے نام ہے وہی ہٹا دیا گیا ہے، اور جو کہ میرا خیال سے عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. بٹ چونکہ آپ نے ذکر کیا نوبل پرائز کے لیے جو ان کو اناؤنس کیا ہے، سید محمد علی صاحب صرف 2 ہی ملک ہیں جو دنیا میں مذہب کے نام پہ بنے ہیں. ایک تو پاکستان ہے، دوسرا ہم اسرائیل کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ بیسکلی تو لوگوں کو مار کر خون بہا کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے بھی ان کو نوبل کے لیے اناؤنس کیا ہے اور اسرائیل نے بھی کر دیا. دنیا میں اور تیسرا ملک ابھی تک سامنے نہیں آیا. آپ نہیں سمجھتے کہ اٹس ٹائم ٹو ریکنسیڈر اور ریوزٹ دی اناؤنسمنٹ، اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود
the Netanyahu's announcement? I think I partly agree with both of your views. پہلی بات یہ ہے کہ میں مختصر ایک کامنٹ کر دوں مڈل ایسٹ کی سچویشن پہ، پھر میں آپ کے بڑے اہم سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں، میری رائے میں پچھلے جو 77 سال کی تاریخ ہے مشرق وسطیٰ کی، اس میں جو اسرائیل کی لانگ ٹرم اور مسلسل پالیسی رہی ہے، اس کے 4 پہلو بالکل واضح اور کنسسٹنٹ ہیں. نمبر 1 یہ کہ جی زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرنا، قتل عام کرنا. نمبر 2 ان کو اپنی آبائی زمینوں سے، جس میں وہ سینکڑوں ہزاروں سالوں سے مقیم ہیں، بے دخل کرنا. تیسرا یہ کہ اپنی ریاست کو توسیع دینا، توسیع پسندانہ جو ان کے عزائم ہے. اور چوتھا یہ کہ پوری دنیا سے صہیونیوں کو لا کے وہاں پہ آباد کرنا. تو اس کا سب سے بڑا ثبوت، جس طرح ابھی آپ نے گوگل میپ میں کیا، اگر آپ گوگل کریں اسرائیل کا میپ 1948 کا اور آج کا میپ گوگل کریں تو اس کے سائز میں جو فرق ہے وہ میری بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے. دوسری بات، کسی عالمی ادارے، قانون، اقوام متحدہ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، بدقسمتی سے وہ اسرائیل کو اس ظلم و ستم اور توسیع پسندانہ پالیسی پہ عمل درآمد سے باز رکھنے میں یکسر طور پہ ناکام نظر آتا ہے. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار ورلڈ آرڈر کا. اچھا، تیسری بات جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر امن کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو بھی جائے حماس یا فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کی، یا اس میں کوئی دیگر عرب ممالک کوئی کردار ادا بھی کریں، تو جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کسی بھی امن منصوبے کی مستقبل میں دیرپا نہ ہونے کی یا اس کی ناکامی کی، تو وہ یہ واحد وجہ ہے کہ اسرائیل کے کردار اور جو اس کی پالیسی ہے اور اس کا جو طرز عمل ہے، اس کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ اس سے دستبردار نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک اس خطے میں ایسا نہیں ہے امریکہ کے علاوہ جو کہ اسرائیل پہ دباؤ ڈال سکے، جو کہ وہ ڈالنا نہیں چاہتا. تو اس کی ایبسنس میں فلسطینی اگر کوئی امن کی خواہش یا توقع رکھتے ہوئے مجبوراً تواہن و کراہن کسی ڈیل سے اگری کر بھی لیں، تو یہ میں حقیقت پسندانہ انداز میں توقع نہیں کرتا کہ اسرائیل کو باز رکھنے کی پولیٹیکل ول یا ملٹری کیپیبلٹی کسی نیبرنگ مڈل ایسٹرن کنٹری کے پاس موجود ہے.